عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے روزہ اور محاسبہ نفس۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھ لیے، اس کے ساری زندگی کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ اس خالق اور مالک کی کتنی بڑی بندہ پروری ہے کہ صرف ایک مہینہ تک روزانہ کی بنیاد پر چند گھنٹے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے نتیجے میں کتنا بڑا انعام ملتا ہے کہ جو کچھ انسان نے کیا کرایا ہوتا ہے سب کچھ معاف کر دیا جاتا ہے۔ مگر یہ بات ذہن میں رہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ایک شخص کسی سے قرضہ لے اور اس کے بعد رمضان المبارک کے روزے بڑے خشوع و خضوع سے رکھ کر یہ سمجھ لے کہ اب میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں اور وہ قرضہ بھی معاف ہو گیا۔ جیسے مرزا غالب کے حوالے سے ایک لطیفہ نما واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے شاگرد سے کہا کہ ہمارے پاؤں دباؤ اور ہم تمہیں پیسے دیں گے۔ شاگرد نے پاؤں دبانے شروع کر دیے۔ کافی دیر کے بعد اب شاگرد اس بات کے انتظار میں ہے کہ استاد محترم پیسے دیں، مگر استاد ٹس سے مس نہیں ہو رہے۔ بالآخر شاگرد نے جھجکتے ہوئے کہا کہ استاد محترم پیسے؟ تو استاد نے کہا میاں پیسے کاہے کے، تم نے ہمارے پاؤں دبائے اور ہم نے تمہارے پیسے دبائے، حساب برابر ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا، جو حقوق العباد کے حوالے سے دوسروں کا حق ہم پر آتا ہے وہ لٹانا ہوگا۔ تو پچھلے گناہوں کی معافی سے مراد یہ ہے کہ شاہراہ حیات پر چلتے چلتے زندگی کے اندر بہت سارے چھوٹے بڑے گناہ انسان سے شب و روز ہوتے رہتے ہیں، اور یہ گناہ انسان کے آئینہ قلب کو دھندلا دیتے ہیں اور اس کی روح پر بہت سارے بوجھ ڈال دیتے ہیں۔ سو اللہ رب العزت روزوں کی برکت سے ان بڑے روح کے بوجھوں کو اتار دیتا ہے اور دل کے اوپر لگے ہوئے زنگ اور میل کچیل کو اتار دیتا ہے، اور یہ بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑا صلہ ہے۔ تو روزوں کے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے حضور علیہ السلام دو شرائط بیان فرما رہے ہیں، ایک ایمان اور دوسرا احتساب۔ ایمان تو خدا کا شکر ہے ہم سب کے پاس پہلے سے موجود ہے، لہذا ہمارا آدھا کام تو بنا ہوا ہے، باقی 50% کا مسئلہ ہے، اور اس کے لیے ہمیں احتساب کی شرط کو پورا کرنا ہے۔ احتساب سے کیا مراد ہے؟ احتساب کا ایک تو لغوی معنی ہے اور دوسرے اس کے اصطلاحی معنی ہے۔ وہ اصطلاحی معنی جو یہاں پر اس موقع پر بیان کیے گئے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان جب روزہ رکھے تو اس کا مقصد فقط اللہ کی رضا اور خوشنودی ہو، کوئی اور غرض و غایت نہ ہو یا اور کوئی مجبوری اور مسرت نہ ہو، بلکہ اس کا مقصد فقط اللہ کی رضا کو حاصل کرنا اور آخرت میں ثواب کو حاصل کرنا مقصود ہو۔ مثلاً دیکھیں نا، ایک آدمی ہے، اس کا روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں ہے، مگر وہ سوچتا ہے کہ سارا دن گھر میں تو کچھ ہونا نہیں کھانے پینے کے لیے اور باہر سے بھی ملنے کا کوئی امکان نہیں ہے، تو چلو روزہ ہی رکھ لیتے ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ روزہ وہ روزہ نہیں ہے جو پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کرا دیتا ہے۔ لہذا روزہ انسان رکھے تو فقط اللہ کی رضا اور خوشنودی کی نیت سے رکھے۔ دوسرا احتساب کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے جائزہ لینا، تجزیہ کرنا، انالیسز کرنا، اپنا محاسبہ کرنا، اپنی کمیوں کا، کوتاہیوں کا، خامیوں کا جائزہ لینا۔ اور ان معنوں میں یہ لفظ ہماری اردو زبان کے اندر بڑی کثرت سے روزمرہ زندگی کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں باقاعدہ قومی سطح کا ایک ادارہ ہے جو اسی کے بل بوتے کے اوپر قائم ہے، نام ہے اس کا قومی احتساب بیورو، اور جس کی وجہ سے آج کل بہت سارے لوگ پریشان بھی ہیں۔ تو احتساب کا یہ معنی ہے کہ انسان اپنا جائزہ لے، اپنا انالیسز کرے۔ دنیا بھر کے اندر ایک دستور چلتا ہے کہ جو اچھے ادارے ہیں ان کا باقاعدہ آڈٹ ہوتا ہے، ایئرلی بیسس کے اوپر، سالانہ بنیاد کے اوپر آڈٹ کیا جاتا ہے، جس کے اندر اس کی پوری کارکردگی کا جائزہ لیا جاتا ہے، کیا کمایا، کیا گوایا، کیا پایا، کیا کھویا، سب کا جائزہ لیا جاتا ہے۔
پھر اپنی خامیوں کی کمیوں کا جائزہ لیا جاتا ہے اور اس کی روشنی میں آئندہ کے حوالے سے اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے، پالیسیز بنائی جاتی ہیں تاکہ آئندہ ان کو امپروو کیا جا سکے۔ یہی سب کچھ ایک فرد کو اپنی ذات کی سطح پر بھی کرنا ہے اور ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر انسان کو یہ دیکھتے رہنا چاہیے کہ وہ آنے والے کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، یعنی قیامت کے لیے کیا تیاری کر رہا ہے۔ اس کی روزمرہ زندگی کی ایکٹیویٹیز اور اس کے اعمال و افعال اسے جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں یا جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں، کامیابی کی طرف لے کے جا رہے ہیں یا ناکامی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اسے اس بات کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ انسان کے راہ راست پر قائم رہنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کا احتساب ہوتا رہے، جس کو انگریزی کے اندر اکاؤنٹیبلٹی یا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں، خود احتسابی۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر اس دنیا کے اندر قدم قدم پر ایسے سامان بکھرے ہوئے ہیں جو انسان کو راہ راست سے ہٹا سکتے ہیں۔ انسان کے دل کے اندر من کی دنیا کے اندر نفس ہے، شیطان ہے جو ہر وقت اسے ورگلاتے رہتے ہیں، اور باہر کی دنیا کے اندر بھی سوسائٹی کی طرف سے بہت سارے دباؤ ہوتے ہیں کہ جو انسان کو جگہ جگہ پر پٹری سے اتارنا چاہتے ہیں۔ تو لہٰذا انسان کے لیے بہت ضروری ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے رہنا۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں ان کا جو سالانہ آڈٹ ہونا ہوتا ہے نا گورنمنٹ کی طرف سے، اس سے پہلے وہ عام طور پر ایکسٹرنل آڈٹ سے پہلے ایک انٹرنل آڈٹ کرتے ہیں، یعنی اپنے طور پر ایک آڈٹ کراتے ہیں۔ اس کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنی جہاں جہاں کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، ان کو دور کر دیا جائے، ان کا ریکارڈ کو مینٹین کر دیا جائے اچھی طرح سے، تاکہ جب ایکسٹرنل آڈٹ والی ٹیم آئے تو پھر اس وقت اس آڈٹ کے اندر ہمارے لیے آسانی پیدا ہو۔ یہی معاملہ یہاں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے قیامت والے دن کو یوم حساب بنایا ہے۔ یوم یقوم الحساب ہم پڑھتے ہیں نا، حساب والا دن، یوم الدین، اس کا مطلب یہ ہے بدلے کا دن، حساب کا دن۔ تو قیامت والے دن ہمارے اعمال کا، افعال کا حساب ہونا ہے، اور اس سے پہلے ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے اپنا احتساب کرتے رہیں، اپنا جائزہ لیتے رہیں۔ اسی لیے کہا گیا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اے لوگو حساب کرو اپنا اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، یعنی قیامت والے دن جب تم سے حساب لیا جانا ہے اس سے پیشتر تمہیں آج چاہیے کہ اپنا حساب گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً کرتے رہو۔ لیکن ہوتا کیا ہے، روزمرہ کی زندگی کے اندر، دنیا کی رنگینیوں کے اندر گم ہو کر، دنیا کی اٹریکشنز کے اندر انسان گم ہوتا چلا جاتا ہے، اور روزمرہ زندگی کی مصروفیات کے اندر الجھ کر انسان کے پاس بالعموم اتنا ٹائم نہیں بچتا ہے، دھیان نہیں جاتا ہے کہ میں اپنے اعمال کا، افعال کا جائزہ لوں، میرے اندر کیا کیا کمیاں ہیں، کیا کیا خامیاں ہیں، میرے اعمال کے اندر کہاں کہاں غلطیاں ہیں جو مجھے تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ انسان اس طرف عام طور پر مائل نہیں ہو پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کمی کی تلافی کے لیے سالانہ آڈٹ کے طور پر ماہ رمضان المبارک کو مقرر کر دیا، اور اگر دیکھا جائے تو یہ مہینہ اس کام کے لیے انتہائی موزوں دکھائی دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، اس مہینے کے اندر انسان کی طبیعت کے اندر ایک یکسوئی ہوتی ہے، ایک دقت ہوتی ہے، ایک اللہ کی طرف ایک رجحان ہوتا ہے، انسان کے اندر ایک نیکی کا مزاج بنا ہوتا ہے، اور باہر کے ماحول کے اندر بھی ایک نیکی کا غلبہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ ساری چیزیں مل ملا کر محاسبہ کے عمل کو یا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے عمل کو کافی آسان بنا دیتی ہیں۔ انسان کو چاہیے ان سنہری لمحات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنا جائزہ لے، اپنا محاسبہ کرے، دیکھے کہاں کہاں کمیاں ہیں، کہاں کہاں غلطیاں ہیں۔ اس ماہ مبارک کے اندر جہاں روزہ رکھنا ہے، روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اس کام کو بھی ضرور کیا جائے، ماضی کی غلطیوں کا جائزہ لیا جائے کہ آج تک میں نے زندگی کو کہاں ضائع کیا ہے، کتنے اچھے کام کیے، کتنے برے کام کیے۔ اپنی ذات کے اندر جو کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، ان کا جائزہ لیا جائے کہ کون کون سی خامیاں ہیں جن کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے، اور ان کی روشنی میں پھر آئندہ کے حوالے سے کوئی لاہ عمل مرتب کیا جائے، پچھلے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگی جائے،
آئندہ کے لیے لاہ عمل بنایا جائے، اسٹریٹجی بنائی جائے، پالیسیز بنائی جائے، اپنی ویلیوز کو زندگی کے اندر طے کیا جائے، زندگی کے نصب العین کو متعین کیا جائے، اپنے ویژن کو، اپنے مشن کو، اپنے گولز کو ڈیسائیڈ کیا جائے اور اللہ سے مدد مانگی جائے کہ یا اللہ مجھے ان اچھے مقاصد کے اندر کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ اگر انسان روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ کام بھی کر لے تو پھر یہ رمضان المبارک واقعی ایک طرف تو اس کی پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے اور آئندہ زندگی کے اندر ایک خوبصورت تبدیلی کا نقطۂ آغاز بن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ باتیں یاد رکھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔